اپنی مرضی سے نہیں آئے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. نہ اپنی خوشی سے کوئی بندہ آتا ہے نہ جاتا ہے. کہیں جانا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، پر مر نہیں پاتے. کچھ خود بخود مرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، حرام ہے. خودکشی، جو بندہ خودکشی کرے گا، جس طرح خودکشی کرے گا نا، جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو وہی عذاب دیا جاتا ہے. جس طرح وہ اپنے لیے مرنا پسند کرتا ہے نا، اسی طرح اس کے لیے بھی یہ سارا معاملہ چلتا ہے. اس کی زندگی ایک نعمت ہے، اس بندے نے زندگی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ختم کرنا. دوبارہ جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس نے ہمیں بلانا ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قواعد و ضوابط ملتا ہے. جیسے آپ نے یہاں کورس ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ آپ آئے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کورس ڈیوائز کیا ہوا ہے اپنے، اس کے مطابق آپ نے 2 مہینے یہاں پہ گزارے ہیں اور لرننگ کی ہے. اس دنیا میں ہم آئے، یہ دنیا کس کی ہے؟ یہ للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے. لہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک، ہر چیز اس کی ہے. جب ہم اس کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، اس کی مرضی سے دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ اگر چند دن اپنی مرضی کو ختم کر دیں گے، اس کی مرضی کو اڈاپٹ کر لیں گے، تو پھر آپ کو ایسی زندگی ملے گی جس میں ہمیشہ آپ کی مرضی چلے گی، اور وہ جنت کی زندگی ہے. چند دن بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو پھر اذا رأیت ثم رأیت ملکا کبیرا، کہ جو اسے نعمتیں ملے گی، بہت بڑی بادشاہی ملے گی. جو آخری بندہ دوزخ سے ساڑ سڑ کے نکلے گا نا، اس کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے جائے گی رقبے کے اعتبار سے. آپ دیکھ لیں کتنی بڑی دنیا ہے، کتنا بڑا پاکستان ہے، ایشیا ہے، امریکہ ہے، ساؤتھ ہے، نارتھ ہے اور افریقہ ہے، کتنے بر اعظم ہیں. جو اٹلانٹک اوشن ہے 7-8 گھنٹے اس کے اوپر جہاز چلتا رہتا ہے، تو پھر کہیں جا کے ختم ہوتا ہے. اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کس کو ملے گی؟ جس نے دنیا میں اپنی زندگی مرضی سے نہیں گزاری ہوگی. آج شیطان نے ہمیں کیا کس لائن پہ چڑھا دیا ہے؟ اپنی مرضی کرو. جیسے ایک نعرہ چلتا ہے میرا جسم میری مرضی. جب ہمارا یہ جسم ہے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہوا. ہمارے 2 لڑکے نارگلی بازار میں جا رہے تھے باتیں کرتے ہوئے، ایک دم ایک لڑکے نے دوسرے کو پکڑ لیا نا کہ کی ہوئی. انہیں کہ میری اکھاں بند ہو گیا، نظر ختم ود ان نو ٹائم. ہمارے یہاں ایک پروفیسر ہیں اسلامیات کے صدیق صاحب، ان کی بہن رات کو بالکل ٹھیک سوئی ہے، صبح اٹھی ہے تو آنکھیں بند، نظر جا چکی، سارے علاج کرائے واپس نہیں آ چکی. تو یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے. ہمارا یہ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں آپ دیکھیں، ہم نے دنیا پھری ہے، پاکستان پورا پھرا ہے، میں نے باہر ملکوں میں کی. جس علاقے میں بھی چلے ایک آدھ پاگل ہوتا ہے، آپ کو نظر آ جاتا ہے. وہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ میرے بندو تم یہ نہ سمجھو اسی بڑے دماغ والے ہیں اور بڑا ساڑھا یہ آئی کیو لیول ہے. اگر میں چاہوں تو میں تھوڑا سا ایک پیج ڈھیلا کر دوں تو اے ویکھ لو تہاڈے سامنے پاگل پھرتے جے. اکھاں انہاں دیاں بھی ہوندیاں نے، پیر انہاں دے بھی ہوندے نے، سارا کچھ ہے، لیکن ایسی اوٹ پٹانگ رکھتے کر لیتے ہیں کہ اللہ دکھاتا ہے کہ یہ تمہارے قبضے میں ہمارا جسم نہیں ہے. روز آپ دیکھتے ہیں کسی کو ہارٹ اٹیک، اگر آپ قبضے میں آپ کو اپنا جسم ہے، کیوں ہارٹ اٹیک آپ ہو جاتا ہے؟ کیوں آپ کو کینسر ہو جاتا ہے؟ کیوں آپ کو ہر دوجا بندہ میں جی ڈائبٹیز، میں شوگر کا مریض ہوں جی. اس لیے یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. چند دنوں کے لیے ختم ہو جانا ہے، پھر ایک نیا جسم ملے گا. جنتی کو جو جسم ملے گا 90 فٹ قد ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن ہوگا، داؤد علیہ السلام والی آواز ہوگی، اور نبی پاک علیہ السلام والے اخلاق ہوں گے. اور دوسری کو جو جسم ملے گا اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ پاک تک جتنی جگہ ہے اس میں 500 کلومیٹر ہے، اتنا اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے. گھوٹ مار کے بھی تھا نا، اتنی جگہ. وہ ایک اس کی جو داڑھ ہوگی وہ پہاڑ کے برابر ہوگی. یہ کون ہے؟ جس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے. اور وہ جنت والا، اس نے اللہ کی مرضی کو غالب کیا.
تو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، دین کی بنیاد کلمہ ہے. جو دین پہ زندگی گزارے گا نا وہ سیدھا جنت میں ہے. شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، دس از دا پرپز آف لائف. بابر عیش پوش کے عالم دوبارہ نہیں، موج ملا کر لو، مستی کر لو. نہیں نہیں، یہ شیطان کی گیم ہے، یہ شیطان کے ایجنٹ ہے، یہ شیطان کے نمائندے ہیں جو اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں، اپنی مرضی سے سنتے ہیں. ہمارے نبی تو فرماتے ہیں میں دنیا میں گانے کے آلات ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج اس کی امتی کنا ہی ٹوٹیاں لا کے گانے سن رہے ہیں. کیا نبی کو کل منہ دکھائیں گے؟ میں نے منع کیا تھا، آپ جا رہے ہیں بانسری کی آواز آئی، آپ نے ایسے کانوں میں انگلیاں، اور کافی دیر آگے جا کے پوچھا ساتھ والے سے تو آواز تو نہیں آ رہی، کہ یا رسول اللہ نہیں آ رہی. آپ نے پھر جہاں پہ میوزک آتا ہے وہاں پہ زنا آئے گا ہی آئے گا. میوزک کو، موسیقی کو زنا کا زینہ کہا گیا ہے. زینہ سمجھتے ہیں؟ پوڑی، سیڑھی پہ چڑھ کے ہم جاتے ہیں آگے چھت پہ. تو یہ جتنی آج 2 نمبری ہو رہی ہے غلط کام، اور اس میں ایک حصہ بہت بڑا ہے بلکہ حصہ میوزک کا ہے. ساز تو ویسے ہی غلط چیز ہے نا، اس کے ساتھ جب آواز شامل ہو جاتی ہے شیطان پورے کا پورا پھر آن ہو جاتا ہے، بلکہ آن لائن ہو جاتا ہے. اس لیے آپ ہماری موجودہ نسل ہے، ہمارا آپ کل ہے، ہمارا آپ فیوچر ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو سنبھال لو گے تو آگے نسلیں پاکیزہ آئیں گی، یاد رکھیں. اور اگر آپ نے اپنی سوچوں کو، جذبات کو پاکیزہ نہ بنایا پھر آگے نسل بھی انج دی ہونی ہے. وہ بھی مطلب آپ اپنی جو آپ کی سوچیں ہیں، آپ کے جذبات ہیں، آگے اگلی نسل تو پتہ پیڑی ہوتی ہے. میرا شریف بن شریف بن بدماش، چوتھی نسل 5ویں نسل تو ویسے ہی لینو لے جل گئی ہوتی ہے نا. یہ ابن خلدون نے لکھا اپنی کتاب. تو بات یہ ہے کہ آپ ہمارا فیوچر ہے. آپ مت دیکھیں معاشرہ کیا کر رہا ہے، ہمیں میڈیا ہمارا کیا بتا رہا ہے، ہمیں ہمارے رشتہ دار کیا بتا رہے ہیں، ہمیں ہمارے لوگ کیا، ہم دیکھ رہے ہیں میرے نبی نے مجھے کیا بتایا، مجھے کون سی لائن آف ایکشن دی ہے. اس لیے غالب دین کو کرنے. آپ نے دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا، اپنے دل کو اپنا خدا بنایا. جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے، بلکہ ہم 99.9% ہم لوگ دل کے پجاری بنے. ایک ہے بت. اب یہاں کے بت آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں، اب میں کہوں کرو پوجا کرو گے تو سانوں نے لتر مار رہے ہیں، رکھو جی اسی مسلمان ہاں، اسی بت پوجا کریے. لیکن یہ جو بت ہے اس کے سارے ہم پجاری ہیں. صبح اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، گھر والے نے پترا اٹھ پو، یہ اٹھ پو، تھی پاسا مار دی، پتر آن جد میں نہیں ماما میں رات کو بڑا لیٹ سوئی تھی. ماما بھی آدھی بیچاری پڑھتی رہی، کمپیوٹر سے کام کرتی رہی، ہوئے کتنا ضروری کام کرتی رہی. ایک کڑی فیل ہو گئی فارے چوک کالج کمپیوٹر چکی، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات. اس کی ماں چلے گی پرنسپل کے پاس، انہوں نے کہا میری تھی کمپیوٹر جو نہیں فیل ہو سکتی. انہیں آخیا ہو گیا، انہیں آخیا ساری رات میں کمپیوٹر سے لگی رہی تھی. ان استادوں سے پتا ہوتا ہے نا کہ کمپیوٹر سے بہ کے کی کرتے ہیں. ہوں تو آ گیا موبائل، وہ زمانہ بھی تازہ موبائل کمپیوٹر کا زمانہ. تو بات یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں بہ کے کیا کرتی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم نفس کے پجاری نہ بنیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ مؤذن کہتا ہے اٹھ جو الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الفلاح. تمہاری فلاح کس میں ہے؟ میرے آگے جھکنے میں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میری فلاح ساؤنڈ سے، میری فلاح دکان سے، میری فلاح ان کا دنیا کے کما سے. نہیں نہیں نہیں، ہماری فلاح جہاں اللہ نے کہا وہاں پہ ہے. تو اس لیے جو 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو 5 انعام دیں گے. پہلا انعام کیا؟ اس کو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی. دوسرا نام قبر کا عذاب نہیں ہوگا. تیسرا نام مال نامہ دائیں ہاتھ میں. چوتھا پل صراط پہ سے بجلی کی طرح اللہ گزار دیں گے. اور 5واں جنت میں. 5 نمازیں ہیں، 5 انعام ہیں. اگر ہمیں یقین ہو اپنے نبی کی بات پر، یہ 5 مسئلے ہیں. دنیا میں رزق بڑا مسئلہ وہ بھی حل ہو گیا.
مرتے ہی قبر بہت بڑا مسئلہ وہ بھی حل ہو گیا. قیامت کے دن ہر بندہ پریشان ہوگا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. ہر بندے اپنی پئی ہونی ہے. ایک نیکی نہیں دے گی, سکی دھی نہیں دینی ایک نیکی, سکا پتر ایک نیکی نہیں دین لیا. بندہ ترلے منتاں للہ لے رہا جناب جو جان دیو میں تھوڑا پتر ہاں, میں تھوڑی دھی ہاں, اما ہی دے دیو. انہوں نے پترا کوئی نیکی نہیں. لیکن آج نیکی کرنا بڑا آسان ہے. جماعت سے آپ نماز پڑھتے ہیں 3 کروڑ اور 35 لاکھ نیکیاں ہیں. ایک نماز کے ساتھ جماعت پڑھیں گے 17.5 کروڑ دیہڑی کو پاکستان کا رہ کے لگ جائے اور ان کی چاہیے. لیکن شیطان ہمیں ادھر نہیں جانے دے گا. 5 گھنٹے پابندی میں ابھی لا لیں گے, لیکن 10 منٹ قرآن نہیں ہم پڑھیں گے. اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. کچھ ہو جائے یہ نماز نہ ہماری چھوٹے, پھر اپنے دین کا علم حاصل کریں. علم جو ہے نا یہ جیسے یہ علوم ہے آپ اس کے لیے سیکھتے ہیں, دین کو بھی سیکھیں. قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد کریں, نماز کا ترجمہ یاد کریں. التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا معنی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا معنی ہے؟ اے اللہ میری زبان بھی تیرے لیے, میرا مال بھی تیرے لیے اور میرا وجود بھی تیرے لیے. یہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں نماز کے اندر کہ اللہ میں بولوں گا تیری مرضی کے مطابق, میرا پیسہ لگے گا, مال لگے گا تیری مرضی کے مطابق, اور میرا وجود استعمال ہوگا تیری مرضی کے. اپنی مرضی سے نہیں ہم چلیں گے. اور پھر اللہ کو ذکر کرنا بڑا پسند ہے. کوئی دن ہمارا ذکر کے بغیر چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ اللہ کو بڑے کلمات پسند ہیں. ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے آسمان و زمین کا خلا نور سے بھر دیا جاتا ہے. ایک بندہ کلمہ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ 4000 نیکیاں اس کے نامہ بار میں لکھ دی جاتی ہیں. کتنا ٹائم آپ اپنا قیمتی بنا سکتے ہیں. جو آج ہم ویسٹ کر رہے تھے, پنجابی میں کامی کتی کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. درود پاک ایک دفعہ پڑھیں گے اللہ کی 10 رحمتیں آپ پہ نازل ہوں. استغفر اللہ کرنا, توبہ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, لیکن دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں, 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں. یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے, ہمیں تربیت جا رہی ہے. میری امت استغفار کرتے رہنا, اور پھر ہماری اخلاق اچھی ہو, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا بتائے گی کہ مسلمان ہوا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آج ہماری زبانوں سے پتہ نہیں کیا کیا اور فول ہم غیبتیں کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن دیا ہے. یہ ابھی آج قوم 14 اگست منانے میں لگی ہوئی ہے, تو وہ بھی ہم اپنی مرضی سے مناتے ہیں. آتش بازی ہو رہی ہے, اور گانے بجانے ہو رہے ہیں, اور کنسرٹ ہو رہے ہیں. تو یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے. نئے نئے کیا آپ نے پاکستان اس لیے لیا تھا. آپ کو تھا پاکستان دنیا کی 2 ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پہ کلمے کے نام پہ وجود میں آئی تھی. ایک ریاست مدینہ اور ایک پاکستان کی ریاست. اور یہ دیکھیں ہر ملک کا نام اس کے قبائل پہ آ جاتا ہے. ہندوستان ہندوؤں کا ملک, تاجکستان تاجکس کا ملک, ازبکستان ازبکوں کا ملک, افغانستان افغانیوں کا ملک. یہ پاکستان اس کی نسبت ہی پاک ہے. مدینہ طیبہ, مدینہ پاک, پاکستان, لیکن نسبت کتنی اعلیٰ. اور یہ تو آلریڈی طے تھا آسمانوں پہ اس کا نام. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا قائد اعظم کو, انہوں نے محنت کی, ورکنگ کی, اور یہ پاکستان بن گیا. اور بنا کب 27 رمضان مبارک اور لیلۃ القدر. تو یہ وطن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, یہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس پہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپلائی کر سکیں, اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. لیکن آج ہم اس کو کیا ہم نے کہا 6-7 لاکھ انسانوں کا خون بہا ہے, پھر یہ وطن بنا ہے, پھر یہ پاکستان بنا ہے. اور یہ آج سے نہیں, یہ تو سراج الدولہ کے زمانے میں آگے. اور آپ دیکھیں اور ٹیپو سلطان اور سید احمد شہید, یہ سارے کے سارے گویا کہ پاکستان کے بانی ہیں. سراج الدولہ 1731 میں پیدا ہوا اور 1757 میں اس نے
پلاسی کے میدان پہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ پھر 1753 میں ٹیپو پیدا ہوا، 1799 میں اس نے میسور، نواب آف میسور تھا، اور اس کا ینگ تھا بالکل، اس کا بڑا مشہور مقولہ ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور جب وہ شہید ہوا اس نے کہا کہ انگریز جو ان کا تھا، اس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ لوگ بنیادیں پاکستان کی ڈال کے گئے، انہوں نے یہ اولین مجاہد ہیں پاکستان کے جنہوں نے اسلام کا اور پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اور 1831 میں شاہ اسماعیل سید احمد شہید بالا کوٹ کے مقام پہ ان کی وہ شہادت ہوئی۔ یہ سارے لوگ جو ہے یہ ہر دور میں انہوں نے ورکنگ کی ہے، محنت کی ہے اور پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ آج وہ ہمارے پاس وطن آ گیا ہوا ہے اور دنیا کی ہر نعمت اس میں ہے۔ دنیا کی آپ کے پاس صحرا ہے، آپ کے پاس پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، میدان ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے۔ دنیا کے حکیم سعید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بیان کی ہیں وہ ساری پاکستان میں موجود ہیں۔ اب پاکستان کو آگے ہم نے بڑھانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ 2-4 چیزیں جو ہے نا، اگر ہم ان کو اڈاپٹ کر لینا، اگر ہم سچ پہ آ جائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آج کتنے لوگ سچ پہ حضور نے فرمایا میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ پیغام، یہ گویا ایک پیغام ہے نا۔ اور پھر دھوکہ نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ ایک جو یہ تھے نا جیب کترے، وہ شام کو اکٹھے ہوئے تو گرو نے پوچھا آج کی کیتا جائے، کہ نے کہا بڑی موٹی سامی آتا ہے اسی پر، نے کہا پار کی، انہوں نے کہا انگریز کا میں بٹوا کاٹ لیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کل قیامت کے دن کے عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے حضور علیہ السلام سے گلہ نہ کر دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لی تھی، تو میں اس کو واپس کر آیا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں دیتا۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دھوکہ نہیں دینا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 4 کام تم کر لو نا، 4 کام تم کر لو گا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہارے پہ کوئی زوال نہیں ہے، تم پھر پاس ہی پاس ہو، فیل نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی بات کیا؟ سچ، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، امانت داری۔ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس اسٹیٹس پہ چل رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ گھر میں ہیں، اب ہمارے بچے گھر والوں سے پیسے لے کے جاتے ہیں سودا لینے کے لیے، تو بچوں کو 50-100 کاٹ ہی لیتے ہیں ایک پاسے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یا تو بتا دیں جی اتنے پیسے بچے تھے میں نے رکھ لیے، انہوں نے آخیا جی ہوں پاکستان کے اندر تمہیں باری بوری بھی لانی ہے نا، تو 4 کلو ایک پاسے رکھ لو نا، تو یہ دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہر لیول پہ دکاندار، ایک ملازم، ہر اسٹیٹس جو ہے بندے کا وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس نے کس طرح اپنا ایمانداری سے کام کرنا۔ اور پھر کیا میں اپنے اخلاق اچھے کر لوں، کیا مطلب والدین کے ساتھ اچھے اخلاق، اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق۔ آپ اگر دکاندار ہیں نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، اگر آپ ملازم ہیں اعلیٰ سیٹ پہ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا، اپنے ملازمین نیچے والے کے ساتھ اچھا، جہاں پہ بھی ہے ہمارے اخلاق اچھے ہو۔ سب سے زیادہ تعلق زبان کے ساتھ ہے، اخلاق کا۔ ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں۔ دیکھیں حضور نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ بیت اللہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے۔ بیت اللہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے مسلمان کو گالی دینا اور غیبت کرنا اور الزام لگانا۔ آپ نے فرمایا جو کسی عفیفہ عورت پہ تہمت لگاتا ہے، پاک عورت پہ تہمت لگاتا ہے، 100 سال بھی عبادت کرتا رہے، توبہ کیے گئے بغیر مر گیا، سیدھا جہنم۔ ساڈے تے گالی کری جی اسی ایک دوجے الزام لاندے رہنے، فلانا ہے فلانی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ قرآن میں سورہ نور میں بتایا گیا ہے کہ ان پہ الزام لگا دیا گیا۔ کتنا بڑا واقعہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، ان کی اہلیہ پریشان، وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا
وہ تو جب وہ ان کا رویہ دیکھا حضور السلام کا، گھر والوں کا، پھر ایک دفعہ وہ باہر گئی ہوئی تھی تو ایسے ان کو ان کے ساتھ جو عورت تھی اس کو ٹھنڈا لگا، گرنے لگی، تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے مستہ. ان کا آپ بدر والی جو وہ بدر کا صحابی ہے مستہ، حضرت مستہ بدری ہیں، بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور بدر والوں کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہوئے. تو ان کا تم ایک بدری کے لیے دعا کر رہی ہے، بد دعا کر رہی ہے، وہ تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے. وہ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو پھر وہ رونا شروع ہوئی اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی. پھر اللہ نے ان کی شان میں کتنی سورہ نور کی کتنی آیات ان کے شان میں نازل ہوئی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وارننگ دی کہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ آتا، رحمت نہ ہوتی، تم پہ عذاب نازل ہو جاتا. اتنا بڑا تم نے الزام لگایا. کسی پہ الزام لگانا آسان کام نہیں ہے. ہم تو ایسے ہی فضول باتیں کر جاتے ہیں. کل ہمیں یہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کا حساب دینا پڑے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا وہ ایسی تو بڑا کام خراب کر آئے ہیں. اس لیے شریعت نے تو بڑی ریسٹرکشن لگائی ہیں. آپ نے الزام لگانا ہے، آپ کو 4 گواہ دینے ہیں، نہیں دیں گے تو آپ پہ 80 کوڑے لگیں گے. اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، وہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتا ہے، ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے، اور گناہوں کو اوپن نہیں کرتا. میں کلاس میں لڑکوں کو بتا رہا تھا، ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے. اب سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ کو لوگوں میں بیان کرتا ہے کہ میں اے کیتا ہے، میں اے کیتا ہے، میں اے کیتا. وہ تیرا پردہ اگر اللہ نے رکھا تو لوگوں نے دسنا ہے. سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے گناہوں کو لوگوں میں بیان کرتا ہے. اگر ایک بندے کو غلطی ہوگی، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. وہ ساری زندگی کے گناہ، اتنے گناہ ہو جائے نا، حدیث میں آتا ہے آسمان تک چلے گئے، اتنے ہوتے کو نہیں ہے کسی کو. بندہ صرف ایک دفعہ کہہ دے ماڑا جی کہ یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور یہ لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں. اس لیے بات کی ان کی اخلاق اچھے کرنا. تیسری بات جو بتائی اپنے اخلاق اچھے کریں. اور چوتھا حلال روزی کمانا. آپ جہاں پہ بھی ہیں اپنی روزی حلال کمائیں گے. آپ آگے جائیں گے دنیا میں مختلف شعبوں میں جائیں گے، نیت کریں ہم نے حرام نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، 2 نمبری نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کرنا. دیکھیں ایک ہے شراب ہے، چوری ہے، ہیروئن ہے، ڈرگز ہے، فیم ہے، شیشہ ہے، یہ تو ویسے ہی حرام ہے نا. یہ تو پیشاب کی طرح ہے نا، پیشاب ویسے ہی حرام، ان کو لا لو اتار ہی نہیں سکتے. یہ بزنس تو ویسے ہی حرام ہے. ایک ہے آپ لوہا بیچ رہے ہیں، سونا بیچ رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں ہیرا پھیری کرنا. وہ ایسے جیسے دودھ ہے، پانی ہے، آپ اس میں 2 قطرے پیشاب کو ملا دیں تو پاک رہ جائے گا، پلید ہو جائے گا. ایسے یہ کاروبار ٹھیک ہے، لیکن آپ ہیرا پھیری کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں مال کما رہے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے حرام اکٹھا کر رہے ہیں. جو حرام جسم، حرام مال سے جس جسم کی پرورش ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسا گیا وہ دوزخ میں گیا. اس لیے یہ 4 اصول اگر ہم اس پہ آ جائیں، ہمارا معاشرہ آ جائے، ہمارا پاکستان آ جائے، یہ 4 چیزوں پہ پاکستان اصل یہ 14 اگست منانا ہے. یہ کوئی نہیں آتش بازی ہو رہی ہے اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی مکہ فتح کر رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ کو ہم نے فتح دی ہے، لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریفیں کریں اور استغفار کریں. یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں اور لاکھوں کروڑوں آتش بازی پہ لگایا جا رہا ہے اور گانے بجانے والوں کو لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کے ان سے گانے پہ کیا نام دے دیا، ملینئر روپے. یہ تو جو آئے تھے نا کافر مکے سے لڑنے کے لیے بدر میں، وہ اپنے ساتھ گانے بجانے میں یہ لے کے آئے تھے. آج ہم منا پاکستان کا جشن رہے ہیں اور کس کے طریقے میں منا رہے ہیں؟ ان کے طریقے پہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، دین پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں حقیقی طور پہ مسلمان بنا دے. تو یہ ساری باتیں آپ سے کرنے کا مقصد بھی ہے ہم آگے خیر کے پھیلانے والے بنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت وہ بندہ ہے جو خیر کی چابی باندھ جائے اور شر کا تالا باندھ جائے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت بھی دنیا کے اندر یہی چل رہی ہے. جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ڈیروں پہ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جا کے ان کو یہی پیغام دے رہے ہیں. یہی تڑپ ہے، یہی درد ہے
کہ اللہ کے واسطے اپنے اصل کی طرف دوڑ رہا، اپنے دین کی طرف آ جاؤ. اور یہ ماحول میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھ دے دیتا ہے. اور دیکھیں تھوڑی دیر بندہ بات سنتا ہے نا ایمان و یقین کی، دین کی، آخرت کی، تو جذبہ بنتا ہے نا میں کچھ کروں. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ایمان جو ہے نا، جیسے فرمایا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. جیسے کپڑا ہم پہنتے ہیں 2-4 دن، پھر اس کو واشنگ مشین میں، پھر سرف اور پھر صابن اور پھر وہ چکر اور پھر صفائی ہوتی ہے. ایسی ہی جب باتیں ہیں بار بار ہم سنتے رہیں. ہمارے پاس قرآن بہت بڑا ذریعہ ہے، ترجمے سے پڑھیں، اچھی محفل میں جائیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں. جو کمپنی ہوتی ہے نا بندے کی، آج ہماری ساری کمپنی یہ موبائل ہم ہر وقت اس کو جفا ماری ہوتے ہیں، ہر وقت سینے نہ لا کے سونے ہیں، ان وید نہ سونے ہیں وید نے لار وے نے میسج نہیں راتوں رات آ گیا. یہ کمپنی بھی بڑی گڑبڑ ہے. اس سے بھی تھوڑا اپنے آپ کو کام پازیٹیو چیزیں لیں. ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیچر ہے نا ہم نیگیٹیو چیزیں زیادہ لیتے ہیں، تو اس سے بھی ہم بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، رحم کرے، ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ جو باتیں بتائیں ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے. اگلے دن بھی میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ضرور تبلیغ میں جائیں، 2-4 دن لگائیں. اس سے بندے کے ابھی آپ کا کورس ختم ہو جائے گا. ہماری ہر جمعے سے یہاں کالج سے باتیں 3 دن کی نکلتی جمعے کے بعد. تو جتنے آپ نوجوان ہو، آپ نے یہ کورس کیا کیوں کیا؟ میرا فیوچر ذرا بیٹر ہو جائے، میں کمپیوٹر سیکھ لوں، کمپیوٹر کی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے یہ فیوچر جو اصل فیوچر آنے والا ہے نا وہ بھی ہمارا اچھا ہو جائے. تو اس کے لیے میں کیا کرنا ہوگا؟ دین کی محنت کرنی ہوگی، دین سیکھنا ہوگا. تو ضرور پلان میں رکھیں، جب بھی موقع ملے سر سے رابطہ کر لیں، میرے سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجعلنا من الراشدین. اے اللہ جو باتیں کی ہیں سنی گئی ہیں ہم سب کچھ پہ عمل کرنے والا بندہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ میں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع نصیب فرما. خضوع سے نماز پڑھنے والا بندہ، دین کا علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر آن ہر لحظہ اپنا ذکر، اپنا دھیان اور اپنی توجہ نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.